کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، جمیع علم جو آپ کو حاصل تھا وہ اللہ پاک کے عطا کرنے سے تھا، وہ ذاتی نہیں تھا۔ یعنی آپ کو جمیع علم جو حاصل ہوا اور علوم اور معارف وہ بعطائے الہی تھے، متحقق ہوتے تھے، ذاتی علم نہیں تھا۔ اور اللہ پاک کے علم میں اور علم نبوی میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، اس کا علم از خود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تو وہ عالم ما کان و ما یکون ہو گئے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ مگر آپ کا علم عطائے الہی کا محتاج تھا، اللہ کے عطا کرنے سے حاصل ہو گیا۔ اور جب تک کسی خاص شے کا علم اللہ نے عطا نہیں فرمایا تھا اس وقت تک ذاتی طور پہ مغیبات کا علم حضور علیہ السلام کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ تو اس بات میں ہمارے ہی ہم خیال، ہم مسلک لوگ علم صحیح نہ ہونے کے باعث افراد کر بیٹھتے۔ کیا؟ افراد کر بیٹھتے۔ اور کچھ دوسرے لوگ تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کمی کا شکار کر تخفیف اور تفرید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے تخفیف اور تفرید کا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس قدر ہی علم ہوتا اور اس وقت کے لیے ہوتا جب اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ گویا ان کے خیال میں جب وہ واقعہ یا وہ لمحہ گزر جاتا اس کے بعد وہ علم حضور علیہ السلام کے پاس معاذ اللہ نہیں رہتا تھا، بس ایک خاص وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے دیا جاتا اور بعد میں وہ آپ کے پاس نہ رہتا۔ یعنی یہ تصور بھی غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ چونکہ خاص مواقع پر اللہ پاک کا حضور علیہ السلام کو علم عطا کرنا تو ثابت ہے، مگر یہ کہاں سے ثابت ہے کہ بعد میں واپس بھی لے لیا؟ وہ اس لیے دیتا تھا علم کی نعمت کہ واپس بھی لے لے؟ نہیں، یہ تو اپنے پیغمبر کے ساتھ معاذ اللہ مذاق بنانے کی بات ہے۔ نہ یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، نہ پیغمبر کی شان کے لائق ہے۔ اور اس کا اپنا فرمان ہے سنقرئک فلا تنسا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے، یعنی علم دیں گے اور ایسا پڑھائیں گے فلا تنسا کہ جو دیں گے پھر تو بھولے گا نہیں۔ تو اللہ پاک نے جو نعمت، علم کی نعمت، تصرف کی نعمت، روحانیت کی نعمت، سمع و بصر کی نعمت، معجزات کی نعمت، شانوں کی، رفعت ذکر کی جو نعمتیں بھی اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو عطا کی، واپس لینے کے لیے نہیں، جو دی سو دے دی، وہ سخی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے خیر کثیر، ہر شے کی کثرت آپ کو عطا کر دی ہے، آپ کو عطا کر دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، اب اس کے شکرانے میں نماز پڑھا کر، قربانی دیا کر۔ تو شکرانہ تو تبھی ہوا نا کہ جو نعمت دی وہ برقرار رہی، دے کے واپس لے لی اور دامن پھر پہلے کی طرح خالی ہو گیا، تو شکرانہ کس بات کا؟ وہ تو اللہ کو اپنی شان دکھانا مقصود تھی، دکھا لی، رسول کی شان تو دکھائی نہیں، کیونکہ بعد میں وہی چیز کوئی پوچھ لے تو رسول کہے کہ وہ تو اس لمحے کے لیے اللہ نے مجھے دیا تھا پھر واپس لے لیا، اب تو میں نہیں بتا سکتا۔ تو غیروں کی نگاہ میں رسول کی شان تو نہیں بنے گی اس طرح۔ تو فرمایا فصلی لربک وانحر، ہم نے ہر شے کی اور ہر نعمت کی کثرت سے آپ کی جھولی بھر دی ہے، بس اب اللہ کی اس نعمت اور نعمت کی کثرت پر میرے محبوب نماز پڑھا کر، قربانی دیا کر، یعنی ہر وقت شکر بجا لایا کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو آپ پر نعمت کی کثرت کر دی ہے اس کا چرچا کیا کر، لوگوں کو بتایا کر۔ اب یہ کیسا چرچا ہو کہ نعمت دی اور پھر لے لی اور فرما دیا لوگوں کو بتایا کر؟ یہ تو عام آدمی بھی نہیں کرتا۔ کوئی کسی کو 10 روپے دے دے اور پھر اس سے کہے میرا شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کروا کے واپس لے لے، یہ تو عام آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا، ایک ادنا گھٹیا سطح کا آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ نعمت دی، شکریہ ادا کروا کے پھر واپس جیب میں ڈال لی، یہ کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی شان ہے معاذ اللہ۔
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی اور دیگر نعمتوں کی دولت دے، ایک خاص وقت کے لیے پھر خالی واپس لے لے؟ نہیں، یہ درست ہے کہ جب تک وہ علم دیا نہ تھا تب تک از خود معلوم نہ تھا، جب دے دیا سو دے دیا، پھر اس کا مالک بنا دیا اور قیامت تک کے لیے دے دیا۔ یہ بات برسبیل تذکرہ آئی مگر عقیدے کے اعتبار سے عام ہے، لوگ اس میں بلا وجہ جھگڑتے رہتے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ گفتگو میں کوئی نقطہ آ جائے تو جھگڑا دور کرنے کے لیے اس کی صورت بھی بیان کرتے ہیں، تاکہ حق پر مبنی، سچائی پر مبنی صورت کیا ہے۔